ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ ظلم نہیں کرو اور بیرونی آقاؤں کو خوش نہیں کرو. یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا اور اس پورے پاکستان کی تاریخ میں اور جتنے یہ پاکستان کے اوپر عیاشی اور بدماشی کرنے والے ہیں, ہے کسی کا باپ دادا جس نے کالا پانی کی جیب کاٹی ہو؟ ہے کسی کا باپ دادا جس نے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہو؟ اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو آگے نہیں آنے دیں گے. یہی انگریز بھی سوچ لے کر آیا تھا کہ ہم ان کو ختم کریں گے. ایک دن میں 300 لوگوں کو پھانسی دی, علماء کو, مشائخ کو, عوام کو, سیاسی قائدین کو, زعماء کو, بڑے بڑے سرداروں کو, اور جو اس وقت کے جنگ آزادی کے مجاہدین تھے 300 کو ایک دن پھانسی گھاٹ پر لٹکایا گیا. جب پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے, درختوں کے اوپر نیچے سے اونٹوں کے اوپر بٹھا کر, ہاتھیوں کے اوپر بٹھا کر گزارا گیا. بڑے ٹینوں کے ساتھ ان کی گردنیں ایک سائڈ پہ لٹک جاتی. بڑے بڑے ظلم کیے, لیکن ہمارے بڑے اپنا حلیہ بدل کر اس وطن سے بھاگے نہیں. 50 روپے کے اسٹامپ لے کر اس وطن سے بھاگے نہیں, بلکہ کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی, شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بار گاہے خاص کا گدھا ہوں میں. اور میں نے کہا شاہ صاحب یہ دن گزر جائیں گے, ہاتھ میں رہو. اور پڑھا تھا ان کے سامنے بھی اور آج بھی پڑھ دیتا ہوں کہ وہ جب بیٹھتے تھے تو پھر ہم نے کہا تھا اپنے بابا جی کا سنا وہی کہ فانی ہے ارباب طرب کی کرسی, فانی ہے ارباب طرب کی کرسی, قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. گورنر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وزیر خارجہ ہو, ہاں جی کوئی بھی ہو, گورنر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, دیمک کے لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. آج بھی کہتا ہوں ان کو جو غیروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں کہ اپنی حد میں رہو, وہ ظلم نہ ڈھاؤ, وہ غلطیاں ہرگز نہ کرو جو عمران خان نے کی ہیں. آج بھی روایات کی اقدار کو برابر رکھو, آج بھی اپنی اقدار کو, سیاسی اقدار کو برابر رکھو. کوئی بات نہیں, یہ دن گزر جاتے ہیں. ہم نے ظلم سہا ہے, ہم نے 5 کریک ڈاؤن برداشت کیے ہیں, ہم ہر اس چیز سے گزرے ہیں. یہ تو بیچارے چند دن, چھوڑو ان کی کیا بات کرنی ہے. یہ کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا, اور جتنے مہینے ہم نے اور ہمارے بزرگوں اور کارکنان نے جیلیں گزاری, جتنے مہینے, یہ تو بیچارے اتنے دن بھی نہیں نکال سکے اور چلے تھے آزادی کی جنگ لڑنے. ان کی کیا بات کریں. اور آتے ہیں, نکلتے ہیں باہر اور سیدھا پریس کلب کی جانب اور کہتے ہیں کہ جناب ہم سیاست سے دستبردار ہو رہے ہیں. ہم نے تمہیں اس وقت کہا تھا ظلم نہیں کرو, ظلم نہیں کرو, حد میں رہو, حد میں رہو. لیکن تمہارے ساتھ یہ ضرور ہونا تھا, اس کی وجہ ہم نہیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا. ہم نے تمہیں کیا کہنا تھا. ہاں اگر ہم آ بھی گئے طاقت میں, ہم پھر بھی اپنے آقا مولا کی سنت ادا کریں گے کہ لا تثریب علیکم اليوم. چلو جاؤ, آج سارے بھاگ جاؤ, آج کریک ڈاؤن کرنے والے بھی بھاگ جاؤ, آج ہتھکڑیاں لگانے والے بھی بھاگ جاؤ, آج غازی عدیل کو گولی مارنے والے بھی بھاگ جاؤ. چلو جاؤ, تمہیں معاف کیا, کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فتح مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے, آج حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے, آج حضور پر اوجریاں پھینکنے والے بھی موجود تھے, آج حضرت زینب کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے, آج حضرت سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے بھی موجود تھے, آج خباب بن ارت کے جسم میں سوراخ کرنے والے بھی موجود تھے, آج سارے موجود تھے جنہوں نے حضور کو ہجرت پر مجبور کیا. لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ بھاگ جاؤ, آج تمہیں ساروں کو معاف کیا. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, فرمایا جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اس کو بھی امان دی, جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو بھی امان دی, جس نے جناب گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان دی, جس نے بیت اللہ میں پناہ لی اس کو بھی امان دی. ہم تمہیں کہتے تھے, اور وہ مولانا خدا بخش خیر پوری والی ملتان کی گلی سے گزرے اور کتی بھونکی, دیکھا اور چلے گئے, دیکھا اور چلے گئے. واپس آئے تو کتیاں مری پڑی تھی.
کہا ہے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، تاریخ موجود ہے، ہم دکھا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے، کتاب پڑھی ہے، جس کا دل کرے آگے دیکھ لے۔ مولانا صاحب نے کہا میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، میرے خدائے غیور کو گوارا ہی نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ یار دیکھو خدا بخش خیر پوری کو ملتان کی گلی میں کتی بلا وجہ بھونکے وہ بچ نہیں سکتی، اور کوئی ناموس رسالت کے ساتھ غداری کرے وہ بچ جائے، جو کوئی ناموس رسالت کے مجاہدوں پر گولیاں چلائے وہ بچ جائے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس اس وقت بھی پامال کیا گیا، ہم تھے، بابا جی نے کہا تھا آج ہمیں مان لو کل ہم جیسے بھی نہیں ملیں گے۔ آج سمجھ آ گئی ہے جس گدھے پر تم نے 12 سال بلکہ 12 سال محنت کی، اس گدھے کے پالان، اس گدھے کے جلتھڑے اور اس گدھے کی رسیاں تیار کی کہ نہیں جی یہ ملک کا بڑا خیر خواہ ہے، یہ جناب فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اپنی اصلیت دکھا دی نا ایک دن میں، ملک کے خلاف چلے گئے اور جناب پاکستان کی بنیادوں کے خلاف چلے گئے۔ ہم نے ہر ظلم سینے میں برداشت کیا اور ہمیں آ کے لوگوں نے کہا کہ ایسے کر دیں ویسے کر دیں، میں نے ہمارے سب لوگوں نے کہا کہ خبردار یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اور یہاں سے ریٹائرڈ ہونے والا ہر شخص اپنی دولت، اپنے اسباب اور اپنے جائیدادیں باہر لے کر جاتا ہے، لیکن ہمارا تو 1 روپیہ بھی ملک سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی اکاؤنٹ ثابت کر دے تو اس دن ہم ہر چیز چھوڑ کر چلے جائیں گے، 1 روپیہ ثابت کر دے ہم ہر چیز چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن جن کی جائیدادیں باہر ہیں وہ قوم کے رہنما ہیں، جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں وہ قوم کے رہنما ہیں، جن کے علاج باہر ہو رہے ہیں وہ قوم کے رہنما ہیں، جو قوم کو تیار کر کے گئے۔ میرے پاس بھی جیل میں آئے تھے کہ جناب آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، اب بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اقبال کہتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی، اقبال کہتا ہے کہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، نہ امید نہ ہو ان سے راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اقبال کہتا ہے کہ مطلب آرام دہ تو ہیں لیکن جب ذوق میں آ جائیں تو پھر تو گولیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ آگا، اینج بھی سجن باوا تینج بھی سجن باوا۔ ایک منٹ جی، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی اقدار کو پامال نہیں کرو، گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کرو، خواتین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرو، اس لیے کہ تیری میری کی ہوندی ہے دھی تے چلیا دھی ہوندی ہے۔ ہاں یہ ہمیں پتا ہے کہ ماؤں کی عزت کیا ہے، جنہوں نے عافیہ صدیقی بیٹی ہو ان کو نہیں پتہ لگ سکتا کہ ماؤں کی عزت بہنوں کی عزت کیا ہے، جنہوں نے عافیہ صدیقی کے نام پر کمپینیں چلائی ہوں اور وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے کر پھر عافیہ بہن کا کبھی نام بھی نہ لیا ہو، ان سے ہم کیا بات کریں۔ اور ٹھیک ہے ہمارے سیاسی اختلافات رہیں گے، نظریاتی بھی رہیں گے، لیکن کسی کی ماں بہن وہ پی ٹی آئی والے کی ہو، وہ نون والے کی ہو، وہ شاہ محمود کا گھر ہو، وہ عثمان بزدار کا گھر ہو، وہ عمر ڈار کا گھر ہو، گھروں کی طرف نہیں جانا، بات ہے سیاسی لڑائی میدان میں لڑو، اور مردوں کی بات میدان میں ہوتی ہے، جو گھروں تک جائے وہ مرد نہیں ہوتا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، بالکل بھی نہیں جائز، ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کے ایک اقدار ہے، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ میں پی ڈی ایم والوں سے کہتا ہوں کہ اپنی عزتیں بھی سلامت رکھو اور قوم کی عزت بھی سلامت رکھو، اور اس میں بسنے والا ہر شخص وہ پاکستانی ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے۔ آج جو مجرمین ہیں جنہوں نے قوم کو غلط رستے پر تیار کیا ہے ان کو پکڑو، سزا دو، ہمیں کوئی نہیں بات، لیکن اقدار کو نہیں چھوڑو، یہ دن بدل جاتے ہیں۔ ہاں اقتدار میں آ کے اپنے ہوش کو مت گواؤ۔ ابھی کل ہی کے تو بات تھی کہ تم یہی سارے رونے رو رہے تھے، کراچی میں تمہارے دروازے توڑے جا رہے تھے، آج حد بندی کرو، یہ بات نہیں ہوگی۔ ہاں جیلیں کاٹنی ہیں مردوں کو لے جاؤ، عمران خان کو اٹھا لے جاؤ، اور وہ بیچارہ جیل کیسے کاٹے گا، نہیں کاٹ سکتے۔ ہاں ان سب کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، ذرا جیل کا نام سنتے ہیں تو جناب آنسو بھی تیاری، اور زرداری کا جیل کا نام آتا ہے ویل چیئر پہ آ جاتا ہے، اور جب اقتدار ہو جاتا ہے تو گالیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اور نواز شریف
जो जनाब जिस तरह जेल गुजारी है, मैं उसी जेल में रह कर आया हूँ 8 महीने रोते हुए। आए हाय हाय हाय, इनके बस की बात नहीं है। ये काम उन्हीं के हैं जिनके हौसले हैं ज़य्याद। इकबाल कहता है मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं। हाँ, ये उनके काम नहीं है। जिनके बड़ों ने अंग्रेज के दौर में 10-10 रुपए पे गद्दारियां की हो, वो जेलें कैसे काट सकते हैं? जेलें वही काटेंगे जिनके बड़ों ने उनको सबक पढ़ाया है कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। और एक वजीर कह रहा था कल, पेट्रोलियम का था शायद, वो कह रहा था कि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होगी। तो दूसरे ने उसको कहा कि कम कर दो, ये वो नाचने वाले नहीं है, ये लबैक वाले हैं। ये म्यूजिकल कंसर्ट वाले नहीं है। हाँ, और ये वो म्यूजिकल कंसर्ट वाले नहीं है जिनका हाजमा थोड़ी देर में खराब हो जाए या 4 पुलिस वाले देखकर आगे लगकर भाग जाएं। ये वो हैं जो हर मैदान में जाकर आलम कुफ्र की साजिश को उल्टा करके रख देते हैं। और इंशाअल्लाह चीजें आनी शुरू हो गई हैं नीचे, और इंशाअल्लाह मजीद आएंगी। हाँ, मजीद आएंगी। लेकिन एक बात याद रखना, नामूसे रिसालत के बारे में कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। हमने गर्दनें हुजूर के लिए रखी हुई हैं। हमने ये मुल्क अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किया था। हमारे बड़ों ने जब ये मुल्क बनाया तो नारा लगा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। हम तो सिंध से चले हैं, हर चीज गूंजी है। यहाँ तो फिर गूंज पड़ जाए पाकिस्तान का मतलब, और पता लगे कि पाकिस्तान के वारिस जा चुके हैं। तकरीर खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म, अब कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये याद रखना कि नारा ना लगा तो फिर मैं कहूंगा कि आगे चले। अगर नारा लगाना है तो फिर इनको पहुंचाना है, और इनके कानों की खिड़कियां खोले। ये मखदूम शखदूम और ये जो सारे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? और तुम रोकते हो कि लब्बैक दा नारा नहीं लगेगा। पंजाबी आखिरी बात, साडा हाँ नहीं ठरदा यार पंजाबी तो बगैर है जी। और वैसे भी असी सराकी जनाब बैठे खड़े हाँ ते लिखा होया कि सजन आमन ते अखियां ठरन, ते असी जदों अपने कारकुनान इस जज्बे ना वेखिए तो साढ़े तो दिल ठर देन है जी। हाँ जी, और लब्बैक वाले आवन तो दिल ठरन है जी। और एक दिन भाई लब्बैक का नारा नहीं लगेगा। मैं कहा लब्बैक का नारा हर बार लगेगा इंशाअल्लाह, 100 बार लगेगा इंशाअल्लाह, सरे बाजार लगेगा, और अगर वक्त आया तो सरेदार भी लगेगा इंशाअल्लाह। और लाओ लब्बैक का नारा।